اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 73 یعنی 73 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ناوہ روزگار شخصیت حضرت مشفق خواجہ کی ہے، جو اپنے علم و فن، تحقیق، شاعری، مزاحیہ، کالم اور بے شمار جہات میں اردو علم و ادب کے حلقوں میں بہت مقبول رہے، اور ان کو تحقیق اور ادب کے میدان سے سیاسی اور صحافتی میدان میں لانے کا سہرا محمد صلاح الدین شہید کے سر ہے۔ ان کے تعلقات آپس میں جو بھی رہے، لیکن مشفق خواجہ صاحب اپنی تمام تر مصروفیات جو تحقیق کے لیے وہ کرتے تھے، ان سب کو اپنی جگہ رکھ کر بھی صلاح الدین صاحب کی فرمائش پر روزنامہ جسارت کے لیے ادبی صفحے پر کالم لکھنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کا ادبی جو کالم تھا اس قدر پرلطف اور شگفتی اور طنز سے بھرپور ہوتا تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے ہفتے بھر کہ مشفق خواجہ صاحب کا کالم آئے تو لکھیں۔ ان کے کالم کا عنوان تھا سخن در سخن، اور وہ پہلے سخن در سخن کے عنوان سے ادبی کالم، اور بعد میں اندیشہ شہر کے نام سے خالص سیاسی کالم لکھتے رہے۔ ایک میں وہ غریب شہر کے قلم سے لکھتے تھے، اور ایک میں وہ سخن در سخن جو ہے وہ خامہ بگوش کے قلم سے۔ معافی چاہتا ہوں، ان کے دو کالم ذرا سمجھنے میں، یاد رکھنے میں مجھے مشکل ہوئی۔ تو ان کا جو سیاسی کالم جسارت میں چھپتا تھا اندیشہ شہر، وہ غریب شہر کے نام سے ہوتا تھا، اور جو ادبی صفحے پر بہت شاہکار سخن در سخن کے نام سے، تو وہ جو کالم ہے جو ادبی حلقوں میں بہت ہی مقبول تھا، وہ خامہ بگوش کے قلم سے ہوتا تھا۔ یہ دونوں کالموں نے بڑی شہرت پائی۔ مجھے ذرا یہ فخر حاصل ہے کہ میں جب ادارتی صفحے کا نگران تھا جسارت میں، اس وقت خواجہ صاحب نے اندیشہ شہر کے نام سے سیاسی کالم لکھنا شروع کیا، اور یہ کالم بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو خالص تحقیق اور ادب کا ہو، وہ سیاست کے میدان میں کیسے شگفتہ پھول کھلاتا تھا۔ ان کے کالموں میں ایک کالم مجھے آج تک یاد ہے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی وائس چانسلر تھے جامعہ کراچی کے، یعنی کراچی یونیورسٹی کے۔ تو وہ جب ریٹائر ہوئے تو اصغر خان صاحب نے، ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے اس وقت تحریک استقلال کے نام سے ایک سیاسی جماعت شروع کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیوں ان کے ساتھ شامل ہو گئے اس تحریک میں، جبکہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جب وہ شامل ہو گئے اس میں، تو سیاست کا موضوع بنے، تو ان کو لوگوں نے پھر اپنا موضوع بنایا۔ تو مشفق خواجہ صاحب نے اندیشہ شہر میں ایک کالم لکھا، اور ان کا ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا ایک فرضی انٹرویو شائع کیا۔ وہ انٹرویو جب ڈاکٹر صاحب نے پڑھا، اشتیاق حسین قریشی صاحب نے، تو بڑے ناراض ہوئے، کہ میں نے تو کسی کو انٹرویو دیا نہیں، کون نااہل شخص ہے، کون ہے جس نے مجھ پر جھوٹے بات ہے کہ میرے نام سے منسوب کی وغیرہ وغیرہ۔ اس قدر ناراض ہوئے اور خط لکھا جسارت کو کہ صاحب یہ کون ہے یہ شخص جس نے میرے نام سے جعلی انٹرویو شائع کیا ہے۔ تو اللہ دیر بندہ لے کے مصداق مشفق خواجہ صاحب کو ایک اور کالم مل گیا، اور اشتیاق حسین قریشی صاحب کے خط پر انہوں نے جو دوسرا کالم لکھا وہ پہلے کالم سے بھی زیادہ اچھا تھا اور بہت پسند کیا گیا۔ تو خیر، یہ سیاست کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو جو علم و ادب کے خالص ہوں ان کو آنا ہی نہیں چاہیے سیاست میں، سیدھی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بعد میں شاید چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ اور تحریک استقلال کے اصغر خان صاحب کا یہ عالم تھا ان کے استقلال کا، کہ ان کی اپنی پارٹی تحریک استقلال ختم ہوئی، پھر بعد میں انہوں نے جسٹس پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنائی۔ مجھے ان کے ویکلی جسٹس کا مدیر ہونے کی پیشکش کی گئی،
میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں کروں گا۔ ایک اور اظہر خان کے حوالے سے شاید آئندہ کبھی میں ذکر نہ کر سکوں، میں ایک بار حیدرآباد گیا ہوا تھا، کیونکہ میرا سمجھیے شہر ہے پسندیدہ، اور بچپن وہاں گزارا۔ میں وہاں گیا تو ہمارے ساتھی جو تھے، میرے برادر نسبتی عثمان اجمیری صاحب نوائے وقت کے بیورو چیف تھے، انہوں نے کہا وہ اصغر خان صاحب آئے ہوئے ہیں حیدرآباد میں، اور حاجی نجم الدین سریوال کے بنگلے پر ہیں وہ، تو ایسا کرتے ہیں ان سے چل کے انٹرویو کرتے ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ وہ ذرا تھوڑا سا سپورٹ یا مدد کے لیے مجھے ساتھ لے لیا، اور ساتھ ہی کہا کہ کچھ سوالات مرتب کر لیں۔ میں نے سوالات مرتب کیے، اور حاجی نجم الدین سریوال صاحب کے بنگلے پر ہم دونوں پہنچے۔ اصغر خان صاحب آئے ہمارے استقبال کے لیے باہر، انہیں پتہ چلا 2 صحافی آئے ہوئے ہیں، میں اخبار جہاں میں کام کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو اصغر خان صاحب نے ہم سے پوچھا، وجہ پوچھی آنے کی، ملاقات کی۔ ہم نے کہا جس کا مختصر سا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا تو آپ کو سوالات لائیں لکھ کر؟ میں نے کہا وہ سوالات لے لیے انہوں نے میرے ہاتھ سے پڑھ کر، اور معذرت کر لی کہ نوائے وقت کے جو حمید نظامی صاحب ہیں، کہلیں ان سے تو میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں لاہور میں انٹرویو دیتا رہتا ہوں، اور اخبار جہاں میں بھی زبیری صاحب سے تعلقات ہیں، میں وہاں کے لیے الگ سے انٹرویو دے دوں گا کسی دن۔ مجھے تو یہ شبہ ہوا کہ میرے سوالات انہوں نے پڑھ کر، ان کے ذہن میں فوری کوئی جوابات شاید نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ اور میں وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اصغر خان صاحب بہت محب وطن، بہت زبردست ایئر مارشل، پاکستان کی فضائیہ بڑی زبردست خدمات ان کی، لیکن سیاست سے وہ زیادہ واقف نہیں تھے، اور اخباری دنیا کے لوگوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سیدھے سادے فوجی تھے وہ، انہیں اس سے کیا تعلق تھا، لیکن بہرحال وہ آ گئے تھے سیاست میں، تو کچھ نہ کچھ شہرت بھی چاہیے تھی ان کو، لیکن ہر ایک کا سامنا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ تو ہوئی ایک الگ سے بات۔ اب میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ مشفق خواجہ صاحب نے جو سخن کے نام سے جو ادبی مزاح پیدا کیا، وہ میں کہتا ہوں اپنے حساب سے شاہکار ہے۔ وہ رہتی دنیا تک، اردو زبان جب تک قائم ہے وہ رہے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کسی انجمن ستائش باہمی کے رکن نہیں تھے، اس لیے ان کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں جتنی انہیں ہونی چاہیے۔ جتنے عظیم کالم انہوں نے لکھے، وہ تو مستحق تھے اس بات کے کہ انہیں سر پہ چڑھایا جاتا۔ پاکستان میں جتنا مقبول تھے وہ ادبی حلقوں میں اور محب وطن حلقوں میں، اس سے زیادہ وہ بھارت میں اور غیر ممالک میں جہاں اردو زبان بولی اور پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ لوگ انتظار کرتے تھے اس زمانے کے جسارت کا، بعد میں پھر وہ تکبیر میں لکھنے لگے یہی سخن، تو ان کا جو ہے پوری دنیا میں جو اردو دان طبقہ تھا، جس کا ادب سے کوئی تعلق تھا، سیاست سے کوئی تعلق تھا، تو وہ انتظار کرتے تھے ان کے کالم کا، اور جسارت میں بھی اور دوسرے تکبیر میں بھی۔ میرا خیال ہے ہاتھ میں آتے ہی جریدہ لوگ سب سے پہلے ان کا کالم دیکھتے تھے۔ بہت مقبول شخصیت، کالم بہترین، خوبصورت۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں بڑی دلچسپ بات کہ جب یہ پاکستان میں رہے تو جتنی بھی مقبولیت شہرت ان کو ملنی تھی، لیکن یہ 1985 میں بھارت گئے، لوگوں نے بہت اصرار کر کے بلایا، تو یہاں تو جنتی پذیرائی ہونی چاہیے تھی ایک دائیں بازو کے شخص کی، بس اتنی ہوئی۔ بائیں بازو والے تو گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے ہم لوگوں کو، دائیں بازو والوں کو۔ تو یہ جب بھارت گئے تو نئی دہلی میں انجمن ترقی اردو ہند، اس کے سیکریٹری جنرل خلیق انجم صاحب، انہوں نے ان کے جانے سے پہلے ان کی خدمات پر ایک کتاب مرتب کی، جس کا عنوان رکھا مشفق خواجہ ایک مطالعہ۔ یعنی ان کے بھارت پہنچنے سے پہلے وہ کتاب مرتب ہو گئی، چھپ گئی، اور ان کی خدمت میں سمجھ لیجئے ہدیہ تبریک پیش کیا گیا کتاب کی صورت میں، جبکہ پاکستان میں اس وقت تک ان کے لیے کوئی الگ سے کتاب نہیں چھپی تھی۔ انٹرویو وغیرہ تو ایک آدھ دو ہوئے ہوں گے، لیکن کتاب باقاعدہ۔ یہ خلیق انجم صاحب جو تھے نئی دہلی میں انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری تھے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری پہلی کتاب اجالے اور ہالے بھارت گئی، ہمارے ایک دوست نے بھیجی، میں نے تو نہیں بھیجی، تو انہوں نے وہاں بھیجی، خلیق انجم صاحب نے اس کو پڑھا، تو ان کی باقی جتنی تحریر تھی ان کو چھوڑ کر
دو جملے میں اپنے لیے بہت فخر کے قابل سمجھتا ہوں۔ پہلا جملہ تو انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کی کتاب اس قابل ہے کہ اسے دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے یہ لکھا، میرے پاس خط موجود ہے ان کا، اپنے ہاتھ سے لکھا، تو انہوں نے دوسرا جملہ یہ لکھا کہ آپ نے اس کتاب کے ذریعے اسلام ہی کی نہیں، انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اور یہ اجالے اور حالے وہ کتاب ہے جس پر میں فخر بھی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کتاب کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے اور میری مغفرت فرما دے۔ تو یہ تو ہوا بھارت کا ان سے معاملہ۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صلاح الدین صاحب مرحوم جب ان کو اس میدان میں لائے اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو مشفق خواجہ صاحب نے پھر تکبیر میں لکھنا بند کر دیا۔ بعد میں کافی عرصے بعد جب یہ ایک اخبار نکلا تکبیر کے بعد اسی ادارے کا، تو اس اخبار کے مالک اور مدیر نے مجھ سے کہا کہ آپ خواجہ صاحب سے سفارش کریں، ان سے کہیں کہ ہماری لکھیں اخبار کے لیے۔ میں نے 2 بار ان کو فون کیا، دونوں بار انہوں نے معذرت کی اور کہنے میں بہت تحقیقی کام میں مصروف ہوں اور مجھے اب فرصت نہیں ہے۔ لیکن مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے بوجوہ لکھنے سے معذرت کی تھی، یعنی وہ چاہتے اگر صلاح الدین صاحب ہوتے تو لکھتے رہتے، لیکن جن صاحب کے لیے لکھنا ان کے لیے ان سے کہا گیا ان کی خاطر شاید وہ لکھنے کو تیار نہیں تھے۔ اب میں آتا ہوں ذاتی معاملات پر۔ مشفق خواجہ صاحب سے میری براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں ان کی مجلسوں میں محفلوں میں کبھی بیٹھا، میری بدقسمتی یہی ہے، ورنہ اتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود تھی۔ اور میں 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں گریز کرتا ہوں بڑے لوگوں سے ملنے سے، یہ کوئی میرا احساس کمتری نہیں ہے، عجز اور انکساری بھی نہیں ہے اور غرور بھی نہیں ہے، لیکن میرے فطرت میں ایک بات ہے کہ میں بڑے لوگوں سے ذرا دور رہتا ہوں۔ مشفق خواجہ صاحب چونکہ کالم لکھتے تھے، اس میں جسارت میں انہیں پتہ تھا کہ میں اس کے صفحے کا انچارج بھی ہوں، میں خود بھی کالم لکھتا ہوں، تو یہ جب کبھی شادی بیاہ میں یا کسی تقریب میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب ملاقات کیوں ہوتی تھی کہ ہماری دوسری اہلیہ جو ہے وہ ان کی بیگم جو تھیں، بیگم آمنہ مشفق، ان کی شاگرد رہیں، ان کی بڑی بہن بھی آمنہ مشفق صاحبہ کی شاگرد رہیں کالج میں، تو ان دونوں کی اور بڑی بہن کی وجہ سے ان کا گھر میں آنا جانا تھا، تو شادی کی تقریبات میں آتے تھے خواجہ صاحب بھی، مشفق خواجہ صاحب۔ تو میں جب پہنچتا تھا تو یہ اکثر پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے، میں پہنچتا تھا، مجھے دور سے ہی دیکھ کے میں سلام کرتا تو مجھے بلا لیتے تھے اور پھر اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ ایک جملہ ان کا مجھے یاد رہے گا زندگی بھر، وہ شاہکار جملہ، چلے جی آپ کو پتہ ہے کہ میرے آپ کے 2 رشتے ہیں۔ میں بڑا سوچ میں پڑ گیا، تو کہہ لیں ایک رشتہ تو صحافت کا ہے، جسارت سے آپ بھی وابستہ ہیں، تکبیر سے آپ بھی وابستہ ہیں، بعد میں جب ہم ہو گئے تو دوسرا رشتہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی بیگم جو ہے ہماری بیگم کی شاگرد رہی ہے۔ تو میں کہتا جی ہاں معلوم مجھے، اور پھر میں بہت شرمندہ ہوتا۔ اس بات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کبھی گھر پہ نہیں آتے، اور واقعی میں کبھی نہیں گیا سوائے ایک مرتبہ کے، جب ہمارے دوست مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محسن صاحب نے اپنی دوسری کتاب آئیڈیل منافق کے لیے مجھ سے کہا کہ آپ مشفق خواجہ صاحب سے کہہ کے اور اس وقت چند سطریں لکھوا دیں دوسری کتاب کے لیے، تو میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا، یہ میری کتاب میں ان کا ذکر آ جائے۔ چنانچہ محسن صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر گئے، میں نے ان کا گھر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جب گھر گیا تو پہلی منزل پہ رہتے تھے وہ، تو پہلے تو ان کی بیگم نے مجھے دیکھا، میں نے اپنا نام بتایا تو بہت خوشی، آئیے اتنے مشفق خواجہ صاحب بھی آ گئے۔ تو میں نے سیڑھیوں میں ہی چلتے ہوئے ایسے ذکر کیا، میں نے صاحب وہ ایک کام سے آیا ہوں ڈاکٹر محسن صاحب، آپ کسی بہانے سے میرے گھر آئے تو صحیح، یہ جملہ تھا ان کا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی خواہش تھی کہ میں کبھی کبھی ملتا ان سے۔ میں اپنی بدقسمتی بار بار کہہ رہا ہوں یہ، اور وجہ وہی ہے کہ میں اتنے کام کرتا تھا اس زمانے میں کہ مجھے ہوش حواس نہیں ہوتا تھا کہ میں فلاں سے ملوں، اور دوسری وجہ جو پہلے بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بڑے لوگوں سے ہمیشہ ملنے سے گریز کرتا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ پھر دہراتا ہوں میں، ایک وجہ بہت اہم وجہ ہے جو کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بڑے کے پاس جائیں
اس کا آپ نے ایک بت تراش رکھا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنے شریف ہوں گے، اتنے بااخلاق ہوں گے، یہ خوبیاں ہوں گی، وہ خوبیاں ہوں گی، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، اور آپ گئے، اکثر ملاقاتیں کی، پتہ چلا صاحب یہ تو لین دین کے بڑے خراب ہیں، یہ تو فلاں ترش رو ہیں، فلاں جو بھی ان کی کوئی ایک بھی جملہ یا ایک بھی خامی مجھے اگر معلوم ہو جائے تو یقین مانیے میرا تو بت جو ہے وہ ٹوٹ کے اور چورا چورا ہو جاتا. اس لیے میں بڑے لوگوں سے نہیں ملتا کہ ان کی خامیاں مجھے معلوم نہ ہوں. جو اچھے لگ رہے ہیں دور سے بس ایسے ہی اچھے لگتے رہیں. تو مشفق خواجہ صاحب بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعی خلیق اور بڑے نفیس انسان تھے، فطرتاً وہ نفیس انسان تھے. تو اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ مشفق خواجہ صاحب جو تھے، اندازہ مجھے اس سے ہوا، ان ساری جو کچھ میرے ساتھ ان کا رویہ رہا، محبت کا، شفقت کا، تو اندازہ یہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سے ملتا رہوں، ان کی نشستوں میں بیٹھوں. ایک نشست میں شادی کی ایک تقریب میں مجھ سے کہنے لگے آپ کتنی دفعہ کالم لکھتے ہیں؟ انہیں پتہ تھا ہفتے میں 5 کالم میں لکھتا ہوں. تو میں نے کہا صاحب میں لکھتا کیا ہوں، ایک دفعہ لکھتا ہوں، پھر چھپنے سے پہلے ایک دفعہ اس سے نظر ثانی کرتا ہوں، کہیں کہیں کاٹ چھاٹ کر کے اور کتابت میں دے دیتا ہوں میں. تو بڑے حیران ہوئے وہ، مجھ سے کہنے لگے میں تو لکھتا ہوں پھر پھاڑ دیتا ہوں، لکھتا ہوں پھر پھاڑ دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنی بار لکھتا ہوں جب میرا ایک کالم مکمل ہوتا ہے. تو میں ہنسا، میں نے صاحب آپ کے کالم کی اسی لیے تو اتنی عظمت ہے کہ وہ آسمان کو چھوتا ہے، اور میرا کالم تو معمولی ہوتا ہے، زمین پر ہی پڑا رہتا ہے. تو اس عظمت کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جیسا آدمی بار بار لکھ کر اور پھر فائنل یا آخری تحریر پھر اخبار کو بھیجے. اور ہم تو چونکہ مجبوری میں ہمیں لکھنا ہے جلدی جلدی اور دینا ہے، دوسرے کاموں کے ساتھ یہ بھی کام کرنا ہے، تو ہم دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نظر ثانی کر لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. پھر جیسا تیسا چھپ جاتا ہے، لوگ کچھ پسند کرتے ہیں کچھ ناپسند کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ کہ میں نے ان کے گوشِ گزار کی تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے بھائی، مگر یہ کہ اپنی بڑائی کا ذوم نہیں تھا ان میں. بہت خوبصورت شاعری کرنے والے، تحقیق کے میدان کے تو شہسوار تھے. اسی لیے میں نے ان کو اپنے کالم میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بارے میں لکھا کہ وہ 7 اقلیم علم و ادب کے شہنشاہ تھے. علم کے پتہ نہیں کتنے شعبوں پر ان کا عبور تھا، اور اصل کام ان کا تحقیق کا تھا، جو ان کے والد سے خواجہ عبدالوحید مرحوم کے ورثے سے انہیں ملا تھا. تو ان سے بلکہ ایک انٹرویو میں پوچھا بھی گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے والد چونکہ کام کرتے تھے تحقیق کا تو مجھے بھی شوق ہوا، لیکن میرا رجحان چلا گیا ماضی کی طرف. تو میں پرانی تحریریں، پرانے لوگوں کی کتابیں، انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا کہ اردو ادب کا صرف 20% حصہ شائع ہوا ہے، 80% حصہ وہ ہے کہ جو شائع نہیں ہوا ہے. ان میں تحقیق کر کے چھانٹ کر اگر کتابیں بنائی جائیں، لکھی جائیں، شائع کی جائیں تو بہت بڑا ذخیرہ بنتا ہے اردو کا. تو وہ اسی کام میں لگے رہتے، مخطوطات اردو کے نام سے آخری زمانے میں وہ کام کر رہے تھے. تو یہ تو ہوا ان کے کالموں کا معاملہ، اور میری ذاتی زندگی کے ساتھ ان کا جو بھی تعلق تھا اس کا. ان جیسی شخصیتیں میں کہتا ہوں واقعی برسوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے یہاں قدر نہیں کی، بھارت والوں نے بہرحال ان کی قدر کی. وہ اب میں ایک بات آخر میں بتا دوں کہ وہ 1935 کی ان کی پیدائش تھی، اور ایک بات اور کہ شاعر وہ جیسے تھے بہت اچھے شاعر تھے لیکن کم لکھتے تھے، اور گوشہ نشینی کی وجہ سے انہیں کہیں کوئی اس طرح کی تحریری پذیرائی نہیں ملی. وہ کہتے تھے میں جلسوں میں نہیں جاتا، میں اپنی تصنیفات جو ہیں تبصرے کے لیے نہیں دیتا، میں پسند ہی نہیں کرتا، گوشہ نشین ہوں، بس جو کرتا ہوں گھر بیٹھ کے کرتا ہوں. تو وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے. میں آج کی گفتگو کا اختتام ان کے ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں، اس سے اندازہ کر لیں ان کی بلند نظری کی اور فکر کی بلندی کی. انہوں نے کہا اپنے ایک شعر میں کہ جو پا سکا نہ تجھے، جو پا سکا نہ تجھے میں، تو کھو دیا خود کو.
یہ میرا عجز بھی ہے، یہ میرا کمال بھی ہے۔ تو اپنے عجز اور اپنے کمال کا جس خوبصورتی سے انہوں نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے وہ بھی باکمال ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ان کے اشعار آپ کہیں سے ڈھونڈ کے نکال کے پڑھیں تو ان میں بالکل ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ یہ جو فلسفی اور تصوف کی دنیا کے لوگ جس منزل پہ پہنچتے ہیں وہ ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ سے روزانہ کی طرح آج پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔